لیڈرشپ پرنسپلز میں شیخ بلال ہمیں ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ a rising tide lifts all boats. مطلب جب ایک ایلیویشن ہوتی ہے سوسائٹی میں، جب لوگوں کو ایک بہتر جینے کا طریقہ ملتا ہے تو اس سے ان ڈائریکٹ لوگوں کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو اس چینج کو لاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایز اے سوسائٹی سب کی ایلیویشن ہوتی ہے. تو ہمیں یہی نظر آیا کہ ہمارے پیغمبر کی مدنی دور کے آغاز کے اندر یہی چیز دیکھنے کو نظر آ رہی ہے بار بار کہ ایک سوسائٹی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. یثرب کے اندر جو ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کی ہمارے پیغمبر نے، وہ ناٹ اونلی ان جو صحابہ اکرام، مہاجرین، انصار اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، بلکہ جو ان کے گرد و نواح میں اور لوگ بھی تھے ان کو بھی یہ ایگزامپل دیکھنے کو مل رہی تھی. ہمیں شیخ بلال کچھ اور ایگزامپلز دیں پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ کی، اور ایگزامپلز دیں لوگوں کو جوڑنے کی کہ ہمارے پیغمبر نے کیسے یہ کیا. جہاں وہ لوگوں کو جوڑ رہے تھے وہاں پہ ان کو ایک آئیڈینٹی بھی دے رہے تھے، ایک برانڈ اسٹیبلش ہو رہا تھا. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. برانڈ کیا تھا؟ مسلمان، مسلم، اسلام، ٹھیک ہے نا، اینڈ ایسوسیٹیڈ تھنگز ود دیٹ. اسلام کے شاعر ڈیولپ کرنا، یعنی کہ اسلام کے سمبلز ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا جا رہا تھا. مسجد ایک سمبل تھا، لیکن اس کے ساتھ اب ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو مسجد کا جو پرائمری پرپس تو یہی تھا کہ لوگ وہاں جمع ہو، اور کس وقت پہ جمع ہو؟ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت جمع ہو. اب لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان کی، یعنی کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا چیز ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اب جمع ہونے کا وقت آ گیا ہے. A call to gathering، ٹھیک ہے نا، a call to come together. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر اپنی جو ان کی ایکسلنس ان لیڈرشپ ہے اس کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ رکھتے ہی اس طرح تھے کہ وہ they all felt کہ بھائی ہم we are an equal and important part of this mission. جو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، ہمارا مشورہ، ہماری رائے، ہمارا اوپینین، اٹ کاؤنٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کے ساتھ کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکول اپرچونیٹی دیتے تھے ہر ایک کو ٹو کم اینڈ گیو دیئر اوپینین ان ٹو تھنگس، جس سے ایز اے کمیونٹی وہ فلرش کر سکے. اور نہ صرف یہ لپ سروس نہیں تھی کہ آپ اپنا مشورہ دیں، کرنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے سوچ لیا ہے یا کسی ایک ایکسکلوسیو گروپ نے سوچ لیا ہے. وین somebody would come and contribute، اپنا مشورہ دیتے تھے، اس کے مشورے کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، اگر وہ مناسب ہوتا تھا اس کو اڈیپٹ کیا جاتا تھا. جب یہ بات ڈیسائیڈ کرنے کا موقع آیا کہ اب کس طرح مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، تب بھی آپ نے مسلمانوں کو جو اس وقت کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سے مشورہ کیا کہ آپ مشورہ دیں کہ ہم کیا ایسا طریقہ کریں جس سے ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان ہو. اچھا، اس مشورے کرنے میں ایک اور چیز جو بہت فائدہ مند ہوتی تھی، ایک تو لوگوں کو انکلوسیونیس فیل ہوتی تھی، لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ ہم وی آر پارٹ آف دس مشن، ہماری بات ویلیو کی جاتی ہے. دے ٹک دی اونرشپ اینڈ دے اس میں پرسنلی انوالو ہوتے تھے. مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی جو تھاٹ پروسیس تھا، جو ان کی ذہنیت تھی، جو ان کے خیالات تھے، جو ان کے عقائد تھے، وہ بھی سامنے آیا کرتے تھے. اینڈ دیٹ گیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اپرچونیٹی ٹو کریکٹ اینڈ ری الائن جہاں پہ مس الائنمنٹ تھی. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. عمر سوچیں کہ ایز اے لیڈر یو آر گیونگ این اپرچونیٹی ٹو دا پرسن ٹو کنٹریبیوٹ، اینڈ تھرو دیٹ یو ریئلائزنگ کہ کیا یہ فلی الائنڈ ہے ان آبجیکٹیوس کے ساتھ جس پہ میں اپنی ٹیم کو، اپنے مشن کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اور اگر نہیں ہے تو یوز دیٹ اپرچونیٹی ٹو ریکیلیبریٹ، ری الائن.